یہ حضرت ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں عمر کے پیچھے پیچھے ایک باغ میں گیا، اکثر اس باغ میں جایا کرتے تھے، اور عمر جا کے نا تو درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے او امیر المومنین، اللہ سے ڈر جا، ورنہ جس رب نے حکومت دی ہے وہ عذاب بھی بڑا دے گا، ڈر جا رب سے۔ ایک بندے نے آپ کے سامنے تعریف کر دی آپ کی، تو فرمانے لگے تو خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی ہلاک کر دیے، کیا ضرورت پڑی ہے میری تعریفیں کرنے کی؟ اتنی دیر میری تعریف میں لگائی، اللہ کا ذکر کرتا رب تجھے ثواب دیتا، کس چکر میں؟ آج جتنا اچھی کوئی خوش آمد کرے اتنی اچھی وزارت ملتی، جتنی اچھی اس کو جو ہے وہ چاپلوسی کرنی آیا درجہ بھی اسے اتنا ہی اچھا ملتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے کہتے ہیں، صاحب فتوح الشام نے لکھا ہے، آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں میں نکلا تو میرے ابا جی نا اپنی پشت پر مشکیزہ رکھ کے کنویں سے پانی بھر کے آ رہے، میں دوڑ کے آگے گیا، میں نے کہا ابا جی مجھے دے دے۔ فرمانے لگے بیٹا تیرا کیا خیال ہے، کوئی اور نہیں تھا مشکیزہ بھر کے لانے کے لیے، تیرا کیا خیال ہے؟ کہا ابا جی بڑے لوگ تھے پر آپ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ فرمانے لگے نفس نا ذرا میرا بڑا ہو گیا تھا، اسے ذرا ذلیل کر رہا ہوں، ذرا اپنا محاسبہ کر رہا ہوں، یہ مجھے کہہ رہا تھا تو بڑی چیز ہے، تو میں نا ابھی مشکیزہ گھر رکھ کے آؤں گا، پھر تیری ماں نے مجھے کہا ہے کہ گھر میں لکڑیاں کوئی نہیں جلانے کے، پھر میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤں، امیر المومنین بن کے نا تو میرا نفس تھوڑا بڑا ہو گیا۔ اب یقین کریں ہمارا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے جب تک ہمارا تعارف صحیح نہ ہو، ہمارا تعارف ٹھیک نہ ہو، میں یہ ہوتا ہوں میں وہ ہوتا ہوں، چھوڑ مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی، مٹی دیں تے مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی، ایویں کادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے، مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی، کادی بلے، مجھے پوچھ لو مجھے جان لو میرا نام لے لو، میں بھی آیا ہوں، میں بھی ہوتا ہوں، میرا بھی یہ تذکرہ ہے۔ جس کو اپنا تعارف کرانا پڑ گیا اس سے بھی زیادہ کمزور کوئی ہے؟ فوٹو میں دکھاتا پھرتا ہے فلانے کے ساتھ فوٹو، فلانے تو کمزور بندے یہ کام کرتا۔ حضرت عمر فاروق اللہ اکبر، حضرت عمر جیسا بندہ 24 لاکھ مربع میل کا حکمران، اور شاہ روم کو خط لکھ کے کہتا ہے میں منت نہیں کرتا میں حکم دیتا ہوں، اتنا تگڑا بندہ۔ جنگ قادسیہ کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھیجا، فتوح الشام پڑھ کے دیکھیں، حضرت عمر بڑے پریشان ہیں، اتنے دن ہو گئے کوئی رپورٹ ہی نہیں آئی، اب تو موبائل ہے نا، ایک ایک منٹ کی رپورٹ لیں آپ، بلکہ آپ ایک منٹ کی فوٹو لیں، آپ رپورٹ تو دور رہ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہیں کہ قادسیہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ لوگ جہاد کرنے گئے، رپورٹ کوئی نہیں آ رہی، اتنے پریشان تھے کہ باہر نکل کے نا اس رستے پہ بیٹھ جاتے جو رستہ قادسیہ کی طرف سے آتا تھا، جو بھی آتا جاتا پوچھتے جنگ کے کیا حالات ہیں۔ ادھر جب اللہ نے فتح دے دی نا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ایک قاصد کو خط دے کے بھیجا، کہنے لگے عمر کے پاس جاؤ، انہیں اطلاع دو کہ الحمدللہ اللہ نے اسلام کو فتح عطا کر، یہ حضرت عمر کو جا کے دینا۔ وہ بڑے پریشان ہوں گے، وہ جو اس زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ کئی دور دور سے صحابہ جو دوسرے شہروں کے ملکوں کے رہنے والے ہوتے تھے وہ بھی آ کے شامل ہو جاتے تھے جہاد میں، کوئی ایک دفعہ مدینے آیا، کوئی 2 دفعہ آیا، پھر اپنے اپنے علاقوں میں بہت سارے لوگوں نے زیادہ دفعہ حضرت عمر کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ جو قاصد خط لے کے آیا تھا نا اس نے ایک آدھ دفعہ دیکھا تھا، حضرت عمر بوڑھے ہو گئے، وہ پہچانتا نہیں تھا، ادھر سے وہ خط لے کے آ گیا۔ حضرت عمر مدینے سے باہر نکل کے اس روڈ پہ بیٹھے تھے جو قادسیہ سے آتا تھا، جب وہ اس آدمی کو آتے دیکھا تو حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے قادسیہ سے آ رہے ہو؟ وہ کیا کہتا ہے، پٹے پرانے کپڑے، ٹوٹے ہوئے جوتے، سر پہ پرانی پگڑی، کہنے لگے غلام مدینے کے رہنے والے ہو؟ حضرت عمر کہنے لگے ہاں مدینے کا ہوں۔ کہا میں قادسیہ سے آیا ہوں، الحمدللہ اللہ نے اسلام کو فتح دے دی ہے، الحمدللہ کفر کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اس نے یہ بات کر کے تو گھوڑے کو ایڑی لگائی، گھوڑا دوڑنے لگا مدینے کے، حضرت عمر بھی ساتھ ساتھ دوڑ رہے، فرمانے لگے اچھا بتاؤ خالد بن ولید کا کیا حال ہے؟ تھوڑا آگے جا کے فرمانے لگے اسامہ بن زید کیسے؟ وہ کہتے ٹھیک ہے، پھر اس نے اور گھوڑا، عمر ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں، ساتھ ساتھ 24 لاکھ مربع میل کا حکمران، ایک جوتا پیر سے نکل گیا، عمر دوڑ رہے ہیں۔ آگے جا کے پوچھتے ہیں سعد بن ابی وقاص کا کیا حال ہے؟ کہ حضور وہ بھی ٹھیک ہے،
کتنے لوگ میرے شہید ہو گئے مسلمانوں میں سے. کہنے لگا صحیح گنتی کا نہیں پتا. یہ لفظ ادا ہوتے ہوتے مدینے کی سرحد آ گئی. لوگوں نے عمر کو گھوڑے کے ساتھ دوڑتے دیکھا تو کہا امیر المومنین کیوں دوڑ رہے ہیں؟ وہ غلام چھلانگ لگا کے نیچے آیا, قدموں میں بیٹھ گیا. کہنے لگا حضور آپ نے بتایا ہی نہیں آپ امیر المومنین ہیں. آپ فرمانے لگے کیا بتاتا؟ میں تو اونٹ چلانے والے کا پتر ہوں. کیا بتاتا؟ وہ عمر ہوں جس نے اپنے گناہوں کا حساب دینا ہے. کیا بتاتا؟ جو سعد بن ابی وقاص کو جہاد پہ بھیج کے خود بزدلوں کی طرح گھر میں بیٹھا ہے. کیا بتاتا؟ کوئی حیثیت نہیں, کوئی تار. تو نے اچھا کیا, تو مجاہد تھا, مجھے ساتھ ساتھ دوڑایا, تو نے اچھا کیا. جتنے لوگ تھے چیخے مار کے رونے لگے. حضرت فاروق اعظم سے کہنے لگے عمر جب تک تیرے جلوے رہیں گے اللہ کامیابیاں ہی عطا فرمائے گا. جب تک تیرا رنگ رہے گا اللہ تعالیٰ نوازتا ہی رہے گا. کچھ نہیں, کبھی اپنا آپ ظاہر ہی نہیں کیا. بہت بڑے تھے, بہت بڑے تھے حضرت عمر, پڑھے تھے. حضرت ابو رافع غلام تھے, قرآن پاک بڑا سونا پڑھتے تھے. حضرت عمر جب بھی انہیں ملتے کہتے ابو رافع تو عمر سے اچھا ہے, قرآن بڑا شاندار پڑھتا ہے. تو وہ کہتے حضور اگر میں قرآن صحیح پڑھتا ہوں تو آپ کو قرآن کی تشریح زیادہ صحیح آتی, آپ بھی تو مجھ سے افضل ہیں. تو آپ فرماتے نہیں پھر بھی تو مجھ سے افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تو اپنے آقا کی نوکری بھی ٹھیک کرتا ہے اور رب کی عبادت بھی ٹھیک کرتا ہے, اور مجھے خالص صرف عبادت کرنی ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں کر پاتا. ساری زندگی اپنا محاسبہ, ساری زندگی اپنے گریبان میں دیکھا, ساری زندگی اپنے آپ کو پرکھا, اپنے آپ کو ٹٹولا. 62 سال عمر بیت گئی. حضرت حذیفہ بن یمان ایک صحابی تھے. میرے نبی کریم علیہ السلام نا ان سے راز کی باتیں کرتے تھے. ہر بندے کا عزمہ ٹھیک نہیں ہوتا, سب سے راز کی بات نہیں کرنی چاہیے. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں حضور راز کی باتیں بتاتے. مدینہ منورہ میں جو منافقین تھے ان کی لسٹ بھی نبی پاک نے حضرت حذیفہ بن یمان کو دی تھی. جب کوئی مشکوک آدمی مر جاتا نا تو صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے اگر حضرت حذیفہ نے جنازہ پڑھا ہے تو ہم بھی جنازہ پڑھ لیتے. نبی پاک نے بھی کچھ جنازے نہیں پڑھے. ترمذی میں ہے فرمایا عثمان سے جو بغض رکھے اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے. حضرت حذیفہ بن یمان اگر جنازہ پڑھتے تو لوگ پڑھتے, وہ نہ پڑھتے تو لوگ جنازہ نہ پڑھتے. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں جناب عمر فاروق کی خلافت کے آخری ایام تھے, کچھ دنوں کے بعد وہ شہید ہو گئے. فرماتے آدھی رات کا وقت تھا, میں گھر میں سویا تھا بڑا بے فکر. اچانک میرے دروازے پہ دستک ہوئی, میں گھبرا کے اٹھا, اتنی رات کو کون آیا؟ کہتے ہیں قربان جاؤں, دروازے پہ گیا تو امیر المومنین فاروق اعظم دروازے پہ. میں نے کہا عمر کوئی حکم تھا تو مجھے بلا لیتے. کہنے لگے میں نا امیر بن کے نہیں آیا, تیرا ویر بن کے آیا ہوں. امیر المومنین کی حیثیت سے سرکاری کام سے بلاتا تو وہاں بلاتا, مجھے ایک ذاتی کام پڑ گیا. کہتے میں نے عمر کو گھر کی اندر بلا کے چارپائی پہ بٹھایا. میں نے کہا حضور میں غریب آدمی, میں کیا آپ کے کام آ سکتا ہوں؟ تو کہتے ہیں انہوں نے نا مجھے ساتھ بٹھا لیا, پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا. کہنے لگے تو عمر کو جانتا ہے؟ عمر جھوٹ نہیں بولتا. تو جانتا ہے عمر وعدوں کا پکا ہے؟ کہا حضور جانتا ہوں. کہا میں اس وقت آیا ہوں جب دیکھ بھی کوئی نہیں رہا. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں پریشان ہو گیا, حضور پہلیاں نہ بجھوائے, مہربانی کر بتائیں کدھر آئے ہیں. حضرت عمر فاروق فرمانے لگے 62 سال کا ہو گیا ہوں, 63 میں چل رہا ہے, داڑھی سفید ہو گئی ہے, الپک گیا, اٹھ فریدہ ستیا, داڑھی آ گئی پور, اگا نیڑے آ گئی, پیچھا رہ گئی دور. اب قبر اشر کا معاملہ صاف نظر آنے لگا ہے. کہا حضور مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عمر رو پڑے. کہنے لگے آج میں عشاء کے بعد نکلا ہوں تو نبی پاک کے صحابہ مجھے نیک کہہ رہے تھے. پھر میں نے بچوں کی ماں سے اور بچوں سے بھی پوچھا ہے, وہ بھی مجھ سے راضی ہیں. پر حذیفہ تیرے ساتھ نبی پاک راز کی باتیں کرتے تھے, سچ بتا کہیں عمر کا نام منافقوں میں شامل تو نہیں؟ سچ بتا ان منافقین میں تو شامل نہیں, کہیں اوپر سے تو نہیں سارا کچھ؟ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں باپ کے مرنے پہ اتنا نہیں رویا جتنا عمر کے سوال پہ رویا. میں قدموں میں بیٹھ گیا. میں نے کہا نہیں عمر, یہ تو میں نے نہیں سنا, لیکن یہ میں نے نبی پاک سے ضرور سنا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا.
یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ عمر جس گلی سے گزرے شیطان راستہ بدل جاتا ہے. یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ 950 سال حضرت جبریل جناب عمر کی شان بیان کریں تو پھر بھی بیان نہیں ہو سکتی. یہ میں نے ضرور سنا. دوستو ساری زندگی حضرت عمر نے اگر دوسروں کا محاسبہ کیا تو اپنا اور اپنے بچوں کا بھی کڑا خیال رکھا. اپنی ذات پر بڑی توجہ دی. جو لوگ اپنا بھول جاتے نا، ہمیں اپنی صحت کا بڑا خیال ہے لیکن اپنی روحانی زندگی کا کوئی خیال نہیں ہے، قلبی زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے. آپ یقین کریں موٹا آدمی کمزور ہونے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، کمزور طاقتور ہونے کے لیے، لیکن جس کو کتنے دن بیت گئے اللہ رسول کی یاد میں رویا ہی نہیں، کتنے دن بیت گئے نہ سننے کو دل ہی نہیں چاہا، جسے مہینوں بیت گئے اور قرآن پاک کی طرف نظر ہی نہیں گئی، وہ فکر مند ہی نہیں. زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں. بھائی حضرت عمر کی زندگی دور حاضر میں ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ کڑی نگرانی رکھو اپنے پودوں کی، کڑا خیال رکھو اپنے ذاتی باغ کا، اور یہ جو تمہارے دل کی دنیا ہے یہ تمہاری روح کی زندگی ہے، اس کا محاسبہ کرتے رہو. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنا حساب خود کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے. اپنا حساب ہم ساری دنیا کا حساب کرتے پھرتے ہیں، کوئی کہاں سے کماتا ہے کہاں کھاتا ہے، پر اپنا حساب حضور نے فرمایا حساب کر لو قبل اس سے کہ تمہارا حساب. مولا علی فرماتے ہیں نماز پڑھ لو قبل اس کے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے. اپنا محاسبہ کریں، تھوڑا سا نا اوپر دائیں بائیں دیکھنے کی بجائے تھوڑی سی گردن جھکا کے نا. درویش کہتے ہیں برے بندے نو میں لبن ٹریا تے جگ تے ملیا نہ کوئی، اپنے اندر چاتی پائی تے میتھوں برا نہ کوئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا باہر والوں کا بھی بڑا سخت حساب کرتے تھے. بڑا ایک گورنر صاحب نے لباس بڑا شاندار پہننا شروع کر دیا تھا تو حضرت عمر نے اتروا کے نا تو انہیں ٹاٹ کا لباس پہنا کے تو اونٹ چرانے کی ڈیوٹی دے دی تھی. اتنا سخت احتساب کرتے. کسائی کی دکان پر بھی 1-2 گھنٹے کھڑے ہوتے تھے. جو آدمی مسلسل 2 دن گوشت خریدتا تھا نا فرماتے تھے اس کا ٹیکس بڑھا دو، لوگوں کو دال نہیں مل رہی اور یہ روز گوشت کھاتا ہے. حضرت فاروق اعظم اس کو جزیہ کہا جاتا تھا یا کچھ اور معاملات ہوتے تھے بڑھا دیتے. مسلسل جو 2 دن آدمی گوشت کھاتا تھا فرماتے تھے مدینے میں غربت ہے، اگر یہ والا نظام تم کرو گے تو غریب لوگ کس کی طرف دیکھیں گے. لیکن اس سے زیادہ بڑھ کر جو ان کی زندگی کا معیار اور سٹیٹس تھا وہ یہ تھا کہ اپنے گھر کا خاص خیال رکھتے، خاص توجہ کرتے. ملک شام سے اور ایران سے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں آئے تو وہاں سے کچھ کنیزیں بھی آئیں، ان کے بادشاہ کا پیغام لے کے. شاہ ایران کی کنیز کو ملکہ نے کہا کہ نا حضرت عمر کی زوجہ کو دیکھ کے آنا ذرا کس طرح کی ہے. ہمارے ملک میں کیا کہتے ہیں خاتون اول، باقی سارے دووں میں خاتون اول. ذرا خاتون اول کو دیکھ کے آنا. تو وہ جب آئی نا گھر میں ملنے تو کہا کہ مجھے میری ملکہ نے کہا تھا کہ عمر کی زوجہ سے اہلیہ سے ملاقات کر کے آنا. تو حضرت عمر کی اہلیہ نے نا ایک جوڑا کپڑوں کا دے دیا ملکہ کے لیے اور ایک خوشبو کی شیشی دے دی. اب جب وہ تحفے وہاں گئے تو اس ملکہ نے نا کچھ سونے کا سامان بھیجا، کچھ زیورات بھیجے، کچھ تحائف بھیجے. جب حضرت عمر کے گھر آئے نا وہ خادم لے کے آیا، اس نے کہا جی آپ کی اہلیہ نے تحفے بھیجے تھے. تو جواب میں شاہ ایران کی بیوی نے یہاں جس ملک کا وہ سفیر تھا انہوں نے بھی یہ بھیجے. حضرت عمر فاروق نا وہ تحفے لے کے گھر گئے تو جا کے کہنے لگے اپنی اہلیہ سے یہ تو کب سے تحفے تحائف بھیجنے لگ گئی ہے، یہ کب سے نظام شروع ہو گیا؟ تو کہ حضور تحفہ دینا لینا تو ٹھیک ہے، سنت ہے، محبت بڑھتی ہے، تو یہ کوئی قباحت نہیں، اور میں نے اپنی ذاتی استعمال کے لیے جو چیزیں رکھی تھی وہ میں نے دی ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہم نے کسی ملک کے ساتھ اور اس کے بادشاہ کے ساتھ ذاتی تعلق نہیں بنانا، تعلق جو بھی بنے گا رسول اللہ کے دین کی برکت سے بنے. ذاتی رشتے نہیں ہم نے قائم کرنے. ذاتی آپ کے ملک کی جو ایئر لائن جس کا ہر سال خسارے کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے نا، وہ ہمارے بادشاہ صاحب اور صدر صاحب اگر غیر ملکیوں کو گھوڑا کبھی بھیجنا ہو نا، گھوڑا تو پورا ایک جہاز گھوڑا لے کے تحفے میں جاتا ہے. پورا جہاز غریب قوم کا یہ سرمایہ، اور قوم بڑی بادشاہ ہے لائنوں میں لا کے ووٹ دیتی ہے.
دو کام ہمیشہ لائن میں لگ کے کرنے ہیں، ایک بل لائن میں لگ کے جمع کرانا ہے اور ایک ووٹ لائن میں لگ کے، تاکہ پھر پورے 5 سال لائن میں ہی لگے رہیں۔ مرضی سے آپ ووٹ دینا، پر جو بات درست ہے اس کو سنو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کتنے کا تھا وہ تیرا جوڑا اور خوشبو کی شیشی؟ جو لگا 3 دینار کی۔ فرمایا یہ 3 دینار تیرے اور باقی جو تحفے آئے ہیں وہ تو خود کہہ، چونکہ اس نے تیرے نام بھیجے ہیں، تو کہہ کہ میں مال غنیمت میں دیتی ہوں، تو کہہ میں مسلمانوں کو کہہ۔ تو زوجہ ہنس پڑی، کہنے لگی میں نام ہی کہوں تو مجھے کہنا تو پڑے گا ہی، کہنا تو میں نے ہے ہی، جو کہ سامنے عمر فاروق ہے، لہذا فرمایا کہہ دیتی ہوں میں نے دیا خزانے کو۔ حضرت عمر نے جمع کرا لیا۔ میں یہ کیا بات ہوں، میرے گھر والے جو مرضی کریں، ان کا معیار زندگی جس طرح کا مرضی ہو۔ اور حضرت عمر ایک جملہ کہا کرتے تھے، اللہ کرے کہ یہ باتیں اس دور حاضر میں ہماری سمجھ میں آئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو فرمایا کرتے تھے کہ بہت آدمی کو بھوک لگی ہو نا، اور پھر اس کی پسند کا کھانا پکا ہو، جتنے شوق سے وہ اس کھانے کو دیکھتا ہے نا، فرمایا اس طرح پوری قوم اپنے بادشاہوں کے خاندان کو دیکھتی ہے، اس تیزی کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں کیا ہو رہا، ان کا معیار زندگی کیا ہے، ان کا سٹیٹس کیا ہے۔ دل میں میل کچھ آئے کہ نفل پڑھنا، عبادتیں کرنا، ریاضتیں کرنا، صدقات دینا زیادہ نفع بخش نہیں ہوتا۔ دل صاف ہونا تو تھوڑی عبادت بھی کام آ جاتی۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ دل صاف ہو تو تھوڑے صدقے بھی زیادہ نفع کر جاتے ہیں۔ کچھ چیزوں سے دل سخت ہوتا ہے، جو لوگ دنیا داری کی اور فضول باتیں زیادہ کرتے ہیں ان کا دل سخت ہو جاتا ہے، جو ہنستے زیادہ ہیں ان کا بڑا سخت ہو جاتا ہے، اور صوفیاء کہتے ہیں جو کسی پہ ہنستے ہیں نا ان کا تو مردہ ہی ہو جاتا ہے، تو معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ اور جو لوگ رزق حرام کی طرف بڑھتے ہیں ان کا دل بھی مردہ ہو جاتا ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں جو مشینی زندگی گزارنے لگتے ہیں نا، روحانی زندگی سے نکل جاتے ہیں۔ ہم آج کل مشینی زندگی پہ آ گئے، ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے، موبائل ہے، آواز کے فاصلے اتنے کم ہوئے ہیں کہ دلوں کے فاصلے بڑھ گئے۔ اقبال کہنے لگے دل کے لیے موت ہے، دل کے لیے موت ہے، دل کے لیے موت ہے یہ مشینوں کی حکومت۔ احساس مروت کو کچل دیتے ہیں یہ آلات، آلات پہ زندہ ہیں ہم۔ دل کے لیے موت، اور کسی کے گھر جانا، دروازے پہ دستک دینا، اور کبھی خط لکھنا تو سوچ سوچ کے، کبھی کاٹنا تو پھر لکھنا۔ لفظ یہ اس کے شایان شان نے یہ جملہ میں نے بدل دیا، لیکن اب بے باکانہ گفتگو ہے، تو مجھے وائس کر دے، میں تجھے وائس کر دوں گا، حال ہی کوئی نہیں۔ تو کیا کوئی سوچے گا، کیا کوئی لکھے گا، کیا کوئی اس میں خوبصورتی کے رنگ بھرے گا؟ سخت ہو جاتے ہیں دل جب آپ مشینوں کی زندگی میں زندہ رہتے۔ دل نرم کیسے ہوتے ہیں؟ میرے نبی پاک نے فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر، رب تیرا دل نرم کرے گا۔ اگر زنگ لگ جائے دل کو تو اللہ کا ذکر کر، قرآن پاک کی تلاوت کر، اللہ تیرے دل کو نرم کر دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر دل سخت ہو جائے تو موت کو یاد کر، تیرا دل نرم ہو جائے گا۔ اچھوں کی صحبت اختیار کریں تو دل نرم ہو جاتا ہے۔ قبروں کی زیارت کریں، جائیں کبھی اپنے شہر کے قبرستان میں، غور کریں کہ وہ چودھری صاحب لیٹے، یہ علامہ صاحب لیٹے، وہ فلاں بہت بڑے افسر لیٹے، وہ دیکھو وہ میرا عزیز لیٹا۔ وہ ہارون رشید نے کہا حضرت داؤد تائی سے نصیحت کر دیں، تو فرمانے لگے باپ کدھر ہے تیرا؟ کہا حضور قبرستان میں، اماں قبرستان میں، دادا نانا بڑے بھائی سب قبرستان۔ فرمایا میں کیا نصیحت کروں؟ او پہیاں دس دیاں نی قبراں جنہاں تے پھول پے، ادھروں کوئی بھی نہیں آمدا، تے ادھروں لکھاں گئے، تے سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے، سہ جوڑ 100 سال کی دوست، سہ سال سنگت دے ڈٹھے، او تکو آخر وتھاں پئیاں، اور جنہاں بعد جسی پل نہیں سن لیندے، ایک پل نہیں سن لیندے، پھر وہ شکلاں بھی یاد نہ رہی۔ سہ جوڑ کا یہ کوئی کم ہے دل کو نرم کرنے کے لیے؟ تیرے پاس موت کا تذکرہ، قبروں کی زیارت کو تھوڑی ہے؟ یہ چیزیں دل نرم کرتی ہیں، یاد نرم کرتی ہیں چیزیں دل۔ پتہ ہے سب سے بڑی بیماری کیا ہے بندے کی؟
خوفناک علامت کیا ہے دل کے بیمار ہونے کی، کہ کوئی بندہ بیماری میں ہے اور ادھر ایک بندہ اس کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، کسی کو زوال آ گیا ہے، کاروبار ڈوب گیا ہے اور یہ دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، مر گیا ہے اس کا دل، مردہ ہے، اندر کوئی دل نہیں آپ، یعنی ایک بندہ رسوا ہو گیا اور یہ خوش ہو رہا ہے، دیکھا میں نے نہیں کہا تھا۔ جب کوئی کسی کی رسوائی، کمزوری اور کسی کے زوال پر راضی ہونے لگے تو پھر سمجھ لے کہ اس کا حال اتنا برا ہو گیا ہے کہ اب یہ اخلاقی طور پر مردہ زندگی گزار۔ ہمارا اب یہ حال ہے کہ ہم لوگوں کے دکھوں پر ہنسنے لگے، ہم کسی کے ہاں کوئی شخص تکلیف میں آتا ہے تو ہم اس کو کہکھوں میں اڑاتے ہیں۔ یارو، زندہ قومیں یہ کام نہیں کرتی، زندہ قومیں یہ کام نہیں کرتی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے موقع پر بھی گردن کو جھکا کے بتایا کہ جب رب عروج دے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں جھک جایا کرو۔ کسی شخص کے پتہ ہے، ایک حدیث سنو، یہ مسلم شریف میں موجود ہے، حضور نے فرمایا ایک بندہ گناہ کرتا تھا پھر اس نے توبہ کر لی، اگر کسی نے دوبارہ اسے وہ گناہ یاد کرایا کہ تو یوں ہوتا تھا، اگر کسی نے اسے دوبارہ گناہ یاد کرایا تو یاد کرانے والے کو اللہ سزا کے طور پر مرنے سے پہلے پہلے اس گناہ میں مبتلا کر دے، خفیہ تدبیر آئے گی۔ اللہ جس کو اللہ نے معاف کر دیا، زمین آسمان بھول گئے، فرشتوں کے دفتر سے اس کا گناہ محو کر دیا گیا، تو نے کیوں یاد رکھا؟ لیکن ہمارے دل اس طرح کے ہیں، خیر کی خبریں نہیں دیتے، ہم خیر کی خبر نہیں دیتے، مثبت بات نہیں کرتے، ہمارے رویے دوسروں کے بارے میں سخت ہیں۔ یعنی بہو سے، داماد سے اختلاف ہو گیا، پھر اس نے معافی مانگ لی، پھر ہم نے معاف کر دیا، پھر ایک سال کے بعد دوبارہ لڑائی ہوئی، پچھلی بات دوبارہ یاد کرنی چاہیے تھی، اس کی تو معافی دے دی تھی آپ نے، لیکن آپ نے پھر یاد کر لی وہ بات، اس کا مطلب ہے آپ نے صلح کی تھی، دل صاف نہیں کیا تھا۔ دل جب آپ صاف کر لے تو پھر معاملہ ختم ہو گیا، پھر آپ پھر نکال پھینکے ساری چیزیں۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بھی بیٹھا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ایک شخص تمہارے پاس آنے والا ہے، تیاری کر لو، آنے والا جنتی ہے۔ کہتے ہیں ایک شخص اندر داخل ہوا تو سادہ سا بندہ، داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے، جوتے ہاتھ میں پکڑے یا بغل میں دبائے، وہ آ گیا، حضور سے بات چیت کی، چلا گیا۔ ہم بڑے خوش تھے کہ کمال نہیں ہو گیا، جس کو حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا کر دی۔ اگلے دن اس نے اتفاق، ہم اسی جگہ اسی حال میں بیٹھے تھے کہ پھر محبوب نے فرمایا بھی ایک بندہ آنے لگا، جنتی ہے۔ کہتے ہیں وہ بندہ آیا تو دیکھ کے حیران ہو گیا، یہ تو وہی کل والا ہی بندہ ہے، اسی طرح داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں، جوتے اس کی بغل میں آ کے بیٹھ گیا۔ تیسرے دن اللہ کی قدرت، ہم وہیں بیٹھے تھے، پھر حضور نے فرمایا بندہ آنے لگا، زیارت کر لو، تیاری کر لو، بندہ جنتی ہے۔ وہی بندہ آیا جو پہلے 2 دن آیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ وہ حضور سے کوئی بات چیت کر کے جانے لگا تو میں اس کے پیچھے ہو گیا، میں نے اس کو جا کے سلام کے بعد کہا کہ یار میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں، 3 راتوں کے لیے رکھ لو گے؟ اب محلہ بھی ایک، شہر بھی ایک۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، آ جائیں، جو میرے پاس روکھا سوکھا ہوگا پیش کر دوں گا۔ فرماتے ہیں 3 راتیں 3 دن میں اس کے پاس رہا، میں جاننا چاہتا تھا کہ کون سی ایسی عبادت کرتا ہے جس کی وجہ سے 3 دن حضور نے جنت کی بشارت اس کے لیے دی، اعلان فرمایا۔ کہتے ہیں میں نے کوئی غیر معمولی چیز نہیں اس کے اندر دیکھی، کوئی انوکھی عبادت نہیں دیکھی، عشاء پڑھتا، فجر تک سویا رہتا، میں تہجد کے وقت اٹھتا، نفل پڑھتا، 3 راتیں یہ ہوتا رہا۔ ہاں جب وہ کروٹیں بدلتا تو اللہ اکبر کہتا، باقی وہ سویا ہے، فجر میں اٹھا ہے، صدقہ بھی وہ خاص نہیں اس نے دیا، خیرات بھی میں اس سے زیادہ کرتا رہا، مجھے کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی۔ تیسرے دن میں جانے لگا تو میں نے اسے کہا یار سن، مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی تیرے گھر میں قیام کرنے کی، میرا گھر قریب ہی ہے۔ وہ تو کمال یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زبان فیض ترجمان سے، یعنی وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، حضور نے 3 دن تجھے مسلسل جنتی کہا ہے۔ میں تو دیکھنے آیا تھا کہ تیرے اندر کوئی عمل ہو تو میں بھی وہ شروع کروں۔ تو وہ کہنے لگا یہی ہے جو آپ نے دیکھ لی ہے، فرض نماز ہی پڑھتا ہوں، روٹین کے کام ہی کرتا ہوں، کوئی خاص چیز تو میرے پاس کوئی نہیں۔
حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے تو سمجھا کہ میں تو اس سے زیادہ خیر کے کام کرتا ہوں. اب میں سوچتا ہوا وہاں سے نکلنے لگا کہ پھر کیا خاص بات ہے جو نبی پاک نے 3 دفعہ اسے جنتی کہا ہے. جب میں نکلنے لگا نا, دروازے پہ مڑنے لگا تو اس نے آواز دی, کہا یار سنو ایک بات یاد آئی ہے. میں نے کہا وہ کون سی؟ کہنے لگا یار جب سے بالغ ہوا ہوں نا, جب سے اللہ نے توفیق اسلام دی ہے, میں نے جب بھی اپنا دل دیکھا ہے نا, جب بھی میرے دل میں کسی کے لیے حسد کوئی نہیں, کوئی عداوت نہیں, کوئی بغض نہیں, کوئی کینہ نہیں, کوئی کیا کر رہا ہے, میرے دل میں سب کے لیے خیر ہی ہے. دل میرا صاف ہے, اس کے علاوہ نہیں مجھے پتا کیا عمل ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں پھر مجھے سمجھ آ گئی ہے, یہ جو تیرے دل کی صفائی ہے نا, یہ بنیاد بن گئی ہے جس کی بنیاد پر نبی پاک نے تجھے 3 دفعہ جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے. طبیعتوں کی, مزاجوں کی سختی, دوسروں کے بارے میں ڈاٹے جذبات, ہمارے رویے ڈاٹے, ہماری طبیعتیں سخت. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو جنازے کے موقع پہ ہنستا ہوا دیکھ لیا, فرمایا آج کے بعد تیرے ساتھ کلام نہیں کروں گا. جس کا جنازہ دیکھ کے بھی دل نرم نہیں ہوا اور قبرستان دیکھ کے بھی دل نرم نہیں ہوا, وہ تو سخت دل بندہ, سخت دل بندے سے دوستی کبھی نہیں رکھوں گا. میں تو درد دل والوں سے پیار کروں گا, تیرے ساتھ میں کلام نہیں کرتا. تو کس طرح کا شخص ہے بھائی جسے یہاں آ کے بھی ہنسی آ رہی ہے, مذاق سوچ رہا ہے. تو دل کی نرمی, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا دل پر, ہم نے نا کپڑوں پر بڑی محنت کی, ہم نے چہروں پر بڑی محنت کی, ہم نے اپنے ظاہر کو سنوارنے پر بڑی, ہم نے اپنے حق میں بڑے بڑے لفظ یاد کیے, بڑی کہانیاں یاد کی, پر دل کے لیے محنت, اس پر محنت ہی نہیں کی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کتنے بڑے عالم ہیں, 1000 کتاب کے مصنف, اور ان کے فتاوی موجود ہیں کہ جس بندے کا تلفظ ٹھیک نہ ہو, یعنی جو ضروری قواعد ہیں وہ قرآن پاک کے جس کو نہ آتے ہوں, اس کے پیچھے نماز نہیں. جو ہا اور ہا میں فرق نہیں کر سکتا, حمزہ اور عین میں فرق نہیں کر سکتا, وہ الفاظ کا معنی بگاڑ دے گا. لیکن اعلیٰ حضرت چونکہ صوفی ہیں, درویش ہیں, علم کے ساتھ تو ایک اور رنگ بھی بیان کرتے. وہ کہتے ہیں یہ نہ ہو کہ صرف تو حروف کے ہیر پھیر میں لگا رہے, سغرے کبرے ٹھیک کرتا رہے, دارابا یادرب کے چکر میں پڑا رہے, اور دل پر تو توجہ ہی نہ دے. فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ 2 علماء نے قرآن ایک درویش کے پیچھے نماز پڑھی, تو مستحب جو قواعد تھے نا جن کے بغیر نماز, وہ ٹھیک نہیں تھے ذرا ان کے. تو وہ کہنے لگے دیکھا جی اتنے بڑے پیر صاحب ہیں اور ان کی تو قرات ہی ٹھیک نہیں, تلفظ ہی ٹھیک نہیں. حالانکہ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں, تلفظ سے نہیں. لفظ تاثیر سے بنتے ہیں, تلفظ سے نہیں. اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے. انہوں نے کہا جی بابا جی کا تو تلفظ ہی ٹھیک نہیں. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ملفوظات شریف میں, فرماتے ہیں پھر وہ نہ نہانے کے لیے چلے گئے نماز پڑھ کے فارغ ہو کے, تو وہ پانی میں اتر گئے تو شیر ان کے کپڑے اٹھا کے لے گئے. اب کتنی کو دیر پانی میں رہتے, نکلے بھی تو کیسے نکلے, شرم آتی ہے. مختصر لباس پہن کے وہ غسل کرنے کے لیے گئے تھے, اب پانی میں سردی, کتنی کو دیر بندہ پانی میں رہے. لوگوں نے آ کے کہا حضور وہ آپ کے مہمان تو الجھ گئے, بڑے بری طرح پھنس گئے, مہربانی فرمائے ان کو تو بچائیں, وہ تو سخت الجھن میں. کہ کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ شیر کپڑے لے گیا, اور وہ پانی میں ہے, کچھ تو ہونا چاہیے. تو وہ بزرگ گئے, جا کے نہ دور کھڑے ہو کے شیر کو آواز دی, شیر کو. حضور کے صحابی تھے نا حضرت سفینہ, قافلے سے رستہ بھول گئے, ایک سائیڈ پہ ہو گئے تو سامنے شیر آ گیا. میں نے کہا ہے لیکن جب آ جائے, تو جب شیر سامنے آ جائے, جب سامنے آ جائے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ تو واقعی آ گیا ہے, پھر انداز اور ہوتا ہے. حضرت سفینہ کے سامنے شیر ہی آ گیا, مشکات میں شیر آیا. اب کوئی بھاگتا ہے, کوئی چڑھتا ہے درخت پہ, کوئی لکڑی اٹھاتا ہے, کوئی اسلحہ پکڑتا ہے. حضرت سفینہ فوراً بولے, کہنے لگے او شیر ذرا خیال کرنا میں رسول اللہ کا غلام ہوں.
फिर आख्या शेर सफीना ताई 4 यार आ जांदे और जेड़े गुलाम रसूलुल्लाह दे असी गुलाम होना दे। शेर दुमे लाता रास्ता छोड़ गया और बाबा जी भी गए। फाजल बरेलवी कहते हैं शेर को आवाज दी, शेर दौड़ा आया, आगे कहने लगे वो हमारे मेहमानों के कपड़े ले गए, तो शर्म नहीं आती? तो शेर कपड़े उठा के वापस लाया। उन उलमा को, हजरात उलमा को कपड़े पेश किए। जब उनको पेश किए तो पेश करते ही बुजुर्ग फिर फरमाने लगे, कहने लगे मौलाना तुमने लफ्ज सीधे किए हैं, मैंने दिल सीधा किया हुआ है। तुमने मेहनत करके न लफ्ज ठीक किए हैं, लेकिन मैंने दिल ठीक किया है। दिल पाक होवे ते पाक ही मिलता है, ते बिना पाकों पाक नहीं मिलता। सारे जिस्म दे धोवन नालों एक टुकड़ा धोला दिल दा। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे दिल काले नालों मुंह काला चंगा, दिल काले नालों मुंह काला चंगा, जे कोई रमज पछाने। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु, बुखारी मुस्लिम है, कहते जब खंदक की जंग हो रही थी ना, गुर्बत बड़ी थी, कहत बड़ा था, सहाबा परेशान थे, 2-2 3-3 पत्थर पेट पे बांधे हुए। मैं हुजूर को देख के घर आया तो ज़ौजा से कहा भली मानस कुछ है खाने की? कहने लगी थोड़े से जौ है। तो मैंने कहा पीसोगी तो कितनी रोटियां बनेगी? कहने लगी 2-3, 4 बन जाएंगी। कहने लगे सालन। तो ज़ौजा कहने लगी अगर वो बकरी का बच्चा ज़िबा करो तो 3-4 बंदों का सालन भी बन जाएगा। कहते मैंने उसे ज़िबा किया, बीवी से कहा तू जौ पीस। कहते मैं नबी करीम की बारगाह में हाजिर हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर की खिदमत में। ज़ौजा कहने लगी कान में कहना हुजूर के, सारे ना आए। जिस तरह लीडरों के खाने अंदर होते हैं लहदा, और जो नारे लगा रहे होते हैं ना सवेर से उन्हें डब्बा मिलता है, लेकिन वो फिर भी नारे लगाते ही रहते हैं। मुझ पे इल्जाम लगने लगा है कि आप सियासतदानों को हर जुमे में रगड़ा देते हैं। तो मैं कहना सही कर छोड़ो, फिर असी मुड़ जाने तनवा को सियाने हो जाए। ये सियाने नहीं हो रहे, हमें बात करने की भी इजाजत नहीं। शेर कह देता हूं कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दे तो चर्चा नहीं होता। उन्होंने ना कदे पूछे जी सानू आखिया जे चुप रहो। लेकिन भाई ये इस मिंबर का तकाजा है, मेरे इमाम आजम का फतवा है, जो आलमी हालात से बाखबर ना हो वो जुमे का खुतबा ना दे। वो जो रटी रटाई बातें हमसे नहीं होती, इसलिए कि जलाले बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। हक बात इंशाल्लाह हो रही है और होती रहेगी, तो बात साफ सुथरी है। अगर कोई बात ऐसी होगी तो वो बात अगर गौस पाक अपने खुतबा जुमा के अंदर कह सकते हैं कि मैं जालिमों को हुक्मरान नहीं बनने दूंगा, तो हम तो उनके नौकर है ना। फिर हम कादरी कैसे हुए अगर गौस पाक के तरीके पे अमल ही ना करें? तो इसलिए मेहरबानी करे, हमें कोई शख्स ऐसा मशवरा न दे। बल्कि कई दफा जुल्म होता है, जब कोई मशवरा देता है तो और ते दो दिल करता है। इसलिए मेहरबानी करे ऐसी कोई मुशावरत न करे। बिल्कुल जो गलत बात करेगा उस पर हम बोलेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता नहीं खुल खला के बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। इसलिए कि अल्लाह ने जुबान दी है, वो किसी वडेरे के कदमों में बैठने के लिए नहीं दी, वो रसूलुल्लाह के तराने पढ़ने के लिए दी है। तराने पढ़ने, अगर हजरत बिलाल रस्सियों में बंद होके और अबू लहब और उतबा उतैबा और अब्दुल्ला बिन जदान और उमैया बिन खलफ जैसे लोगों के बीच खड़े होके कह सकते हैं नहीं बात जो सच्ची है वो की जाए, तो हम मिंबर रसूल पे बैठ के नहीं कह सकते? अपने भी खफा मुझसे है, बेगाने भी नाखुश। मैं ज़हर हलाल को कभी कह न सका कन, मैं कहता हूं वही बात समझता हूं जिसे हक ने अबलाए मस्जिद हूं मैं तौहीद का फर्जंद। इसलिए कोई शख्स इस ना समझे। हाँ ये बात अलहदा है कि हमारा सियासी एजेंडा कोई नहीं, हमारा एजेंडा रसूलुल्लाह की नौकरी है सल्लल्लाहु अलैहि। सियासी एजेंडा कोई नहीं, अल्लाह के बस की मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया। हम अगर इश्क ना करते तो हुकूमत करते, वो बात अलहदा है। बहरहाल आम ताम पर सरे मतलब हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं ज़ौजा ने कहा खान में क्या ना? मैंने कान में जाके कहा हुजूर 2-4 बंदों की रोटी है, आ जाए खाना खा ले।
وہ والا رنگ نہیں تھا نا کہ لیڈروں کا کھانا اور کارکنوں کا کھانا چلو اور گل کر لینے آپ پیران دی یخنی تے روٹیاں پہ ہو کے کہندے حضرت جی بیمار نے تے مرید لنگر کھانے دے شفا ہے تے میں کہا تو بھی کھا مار تینوں بھی شفا ہو جائے گی تو اپنے لیے تے چوری پکائی اندر یہ رنگ وہاں نہیں تھا میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کان میں کا حضور 4-5 بندوں کی روٹی ہے حضور باہر نکلے خندق سے باہر نکل کے فرمایا چلو بھائی سارے جابر نے کھانا پکایا ہمارا حضرت جابر کہتے میں نے دوڑ لگائی گھر آ گیا اور میں نے کہا تجھے تیری مار ہوئے حضور تو 1000 سے زیادہ بندہ لے کے آ رہے تو کہتی تو نے کہا نہیں تھا نبی پاک سے 4-5 بندوں کا ہے حضرت جابر کی زوجہ کا عقیدہ سنو کہنے لگے میں نے تو کان میں کہا تھا دوسرے نے سنا بھی نہیں وہ تو حضور نے کہا سارے چلو تو کہتے زوجہ مجھے تسلی دینے لگی کہنے لگی بس پھر جو نبی آ رہے ہیں وہ انتظام بھی کرائیں گے جو آ رہے ہیں وہ انتظام بھی کرائیں گے کیا کام مولانا حسن رضا نے قلم توڑ دیے کہنے لگے آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے ارے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو دل میں ہو یاد تیری کوچائے تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو کہتے حضور آئے 1000 سے زیادہ کا لشکر لے کے اور مجھے فرمانے لگے روٹیاں نہ پکانا پہلے آٹا میرے پاس لاؤ اور چولہے سے کھانا نہ اتارنا مجھے لے جاؤ کہتے میں نے سالن بھی پیش کیا روٹیاں بھی حضور نے تھوڑا سا لواب دہن آٹے میں ڈال دیا لواب دہن تھوڑا سا لواب دہن ہنڈیا میں ڈال دیا فرمایا اب نکالتے جاؤ اور کھاتے جاؤ میرا جوتا ہو گیا اب نکالتے جاؤ حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں 1400 بندے نے کھایا ہمیں نہیں پتا روٹیاں کدھر سے آئی اتنی برکت ہوئی پتہ نہیں کدھر سے آئی سالن پتہ نہیں کدھر سے آیا کہتے سارے سیر ہو کے کھا لیا تو فرمایا چلو بھی جاؤ جا کے کام کرو مجھے فرمانے لگے اب تو بھی کھا آ جا بچے بھی بلا کہتے سب نے کھایا حضور اٹھ کے جانے لگے تو فرمایا ذرا روٹیاں دیکھ پہلے زیادہ تھی کہ اب زیادہ ہے ذرا دیکھنا سالن پہلے زیادہ تھا کہ اب زیادہ ہے تو میں نے کہا نہیں حضور پہلے سے زیادہ ہے میرے محبوب کے تبرک میں اتنی برکت ہے تو حضور کے وجود سے جو چیز لگ جائے تو اسے قیمتی نہیں سمجھتا کہاں بیٹھ کے دین پڑا ہے یا ہمیں سمجھا لے یا پھر ہم تجھے سمجھائیں صحیح تینوں سمجھائیے تو صحیح کر کے سمجھائیے ان لوگوں کو گمراہ کرتے ہو اتنا غلط نظریہ اس قدر غلط ہو میں نا غار ثور پہ چڑھنے لگا تو مجھے وہاں ایک نیچے صاحب مل گئے کہنے لگے اتھے کی لین چلے ہو میں کہ تینوں اسی اتھوں میں نہیں پوچھ کے آیا جدو کرو آئے ہیں اتھوں میں نہیں تینوں پوچھنا بے لیا تو غلط فہمی دا شکار ہے کہنے لگا وہ تو حضور تو کام سے گئے تھے آپ کو کیا کام ہے میں کہ ایسے لئے ٹائم نہیں تیرے نہ گل کرن دا اس وجہ سے کہ سانو تے غار ثور پہ یاد ہوں گی واپس آ گئے عام آدمی تھا خیر وہ کہیں سے آیا ہوا تھا اردو بولتا تھا تو میں ایک عمرہ کرنے کے لیے جارانہ سے واپس آیا تو طواف ہم کر رہے تھے وہ بھی مجھے نظر آ گیا دوڑتا ہوا میں انو آواز مار لی میں کیا حضرت حاجرہ تے پانیاں سے دوڑیا سنتے تو کا تو چھالا ماری پھر دے او بیائی کولر تے جا بھی رام کر جا کے کہندے نہیں انہاں دی ادا تے ادا کرنی ہے تو میں کہ اگر تو حضرت حاجرہ دی ادا کرنی تے اسی حضرت ابوبکر صدیق دی ادا کرنی عجیب آدمی ہے بھائی تو عجیب بات ہے لوگوں کا فلسفہ اپنا اپنا اور پھر پکڑے ہم کہ اس بندے کو جو جواب نہ دے سکے ایسا نہ کرو یہ زیادتی ہے امت کو اکٹھا کرو اتفاق یہ مجھ سے سوال کئی جمعے سے ہو رہا تھا میں اصل میں نا ان موضوعات کو چھیڑتا نہیں میری طبیعت اور ہے لیکن کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ ہمیں جواب نہیں آتا یہ سوال اٹھا تھا کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمیں جواب اللہ کے فضل سے یہ قرآن مجید پڑھا ہے یہ مسجد ہے یہ جمعے کا دن ہے ہم بات صرف وہ کرتے ہیں جس میں ضمیر اجازت دیتا ہے اس لیے کہ سدا تو نہیں نہ رہنا پتہ نہیں صبح سو کے اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا تو کون کو گمراہ کر کے دین کے نام پہ جانا کدھر ہے اس لیے بھائی خیال ہوتا ہے کہ تم لوگوں کو خراب نہ کرو ہم تو چاہتے ہیں امت اکٹھی ہو جائے لیکن یہ ظلم کرتے ہو جب چھیڑو گے کسی کو تو پھر تو اس کا حق بنتا ہے نا وہ بولے
تو چھیڑا جاتا ہے. تھوڑے دن ہوئے حضرت حلیمہ سعدیہ کا سارا گھر گرا دیا, بلڈوزر چلا دیا. کہنے لگے یہاں لوگ آتے ہیں تو شرک ہوتا ہے. اور میں نے کہا جہاں اللہ کریم نے توحید پھیلانے کے لیے رسول کو بھیجا, 4 سال جہاں نبی پاک رہے, وہاں کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ کس طرح کی تو بات کرتا ہے. بہرحال جہاں میرے نبی پاک بیٹھ جائے وہ جگہ برکت والی ہو جاتی. اس جگہ کو چومنا مسلمان کا ایمان ہے, اس جگہ پہ سجدہ کرنا مسلمان کا ایمان ہے, اس جگہ بیٹھ کے تبرک حاصل کرنا یہ مسلمان کا. میں تو پہلی دفعہ ریاض الجنت میں داخل ہوا تو میرے ساتھی کہنے لگے کیا ہوا؟ میں کہا ادھر آؤ, لوکاں نوں اگے جا کے ملنی, سانو ایتھے ہی لب گئی جے روضہ من ریاض الجنہ. بار حدیث لکھی ہے, حضور نے فرمایا جو یہاں آ گیا وہ جنت میں آ گیا. یہ ہے ارض جنت, یہ طیبہ کی زمین ہے, جنت بھی یہی, مال کے جنت بھی یہی ہے. ایک بات اور کرنی ہے, بڑی ضروری ہے, میری بھی اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے, اس کو بھی ضرور کرنا چاہتا ہوں. سن لے, محمود غزنوی نا گزر رہے تھے, یہ آپ نے نا میری طرف دیکھنا ہے, یہ بات سن کے ادھر دیکھو, خاص اہم مسئلہ ہے, اس پر بڑا ضروری ہے آپ کا متوجہ رہنا. محمود غزنوی کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کرتا تھا ہمیشہ کہ میں واقعی سبکت الدین بادشاہ کا بیٹا ہوں یا معاذ اللہ میرا باپ کوئی اور ہے. اور ایک خیال مجھے آتا تھا کہ قیامت واقعی قائم ہوگی, شک رہتا. اور تیسرا میرے دل میں خیال آتا تھا کہ یہ مولوی بیچارے کمزور سے ہوتے ہیں, تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں. تو یہ واقعی حدیث سچی ہے یا مولویوں نے اپنی شان کے لیے بنا لی ہے؟ کہتے شک تھے 3, میں کہتا نہیں تھا کسی سے, پر دل میں رہتے تھے. تو ایک دن میں ہندوستان کی ایک گلی سے گزر رہا تھا, تو دین کا ایک طالب علم نے کونے میں بیٹھ کے, تھڑے پہ پھٹے پہ بیٹھ کے نا سبق یاد کر رہا تھا. اسے جب سبق بھول جاتا نا, تو ایک ہندو کھتری کی دکان تھی, اس کے اندر چراغ جل رہا تھا اور ایک چھوٹا سا روشن دان تھا, اینٹ نکلی ہوئی تھی, وہاں سے نا ایک کرن باہر آ رہی تھی روشنی کی. تو وہ طالب علم جب سبق بھول جاتا تو کتاب روشنی کے آگے کرتا, عبارت دیکھتا, پھر کونے میں جا کے یاد کرتا. محمود کہتے ہیں مجھے بچے کا ذوق بڑا اچھا لگا, میں نے اسے بلایا, میں نے کہا بچے تم لالٹین کیوں نہیں خریدتے؟ تو کہنے لگا میں یتیم ہوں اور رسول اللہ کا دین پڑھنا میرا شوق ہے, مدرسے میں پڑھتا ہوں پر غربت ہے, لالٹین نہیں. کہتے میں نے اسے تھپکی بھی دی اور لالٹین بھی دی. میں نے اسے کہا 2 سپاہیوں کی ڈیوٹی لگائی, جب تیل ختم ہو جائے تم نے تیل پہنچانا ہے. محمود کہتے زندگی میں بڑی نیکیاں کی تھی, پر جتنا سکون آج ملا پہلے کبھی نہیں ملا تھا. کہتے شاہ کی نماز پڑھی تو دل میرا ٹھنڈا ٹھنڈا ٹھار, پھولوں کی سیت پہ میں سویا. کہتے آج تو میرے نصیب ہی جاگ گئے, نصیب ہی جاگ گئے. کہتے سارا شہر ایسے جیسے پھولوں کی طرح مہک رہا ہے. کہتے میں کیا دیکھتا ہوں کہ خواب میں میرے رسول تشریف لے آئے, خواب میری وچ ماہی آیا تے میں گل وچ پا لئیاں باواں, تے ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں کتے پھر وچھڑ نہ جاواں. اور کسی شخص نے کہا تھا چے ہویا مینوں ترلے لیندیاں, کدی موڑ میرے ول واگاں, خواب میری وچ ایک وار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگاں. کہتے حضور آئے خواب میں, ایک جملہ حضور نے کہا, ایک جملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک, اور میرے 3 سوالوں کے جواب دے دیے, ذرا دل کے کانوں سے سننا. کہتے محبوب فرمانے لگے او سبکتگین کے بیٹے, تو نے آج میرے ایک وارث کی خدمت کی ہے, میں قیامت کے دن تیری سفارش کروں گا. کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی کہ میں سبکتگین کا بیٹا ہوں, مجھے سمجھ آ گئی کہ قیامت قائم ہوگی, مجھے سمجھ آ گئی کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں. 101 حافظ شہید ہو گیا, 101 پھول جیسے بچے. اور جب اتحادی فوج کا, افغان اور امریکی فوج کا جب بم گرا نا, تو حافظوں کے ہاتھوں میں سندیں تھیں اور ان پر لکھا تھا کہ انہوں نے قرآن پورا پڑھ لیا. ان کے ہاتھوں میں نا, ان کے سروں سفید رنگ کی پگڑیاں تھیں,
खबर ये थी कि ये आज रसूलुल्लाह के दीन के कुरान के हाफिज हो गए। न किसी ने को मिल्ली तराना पड़ा है, न ब्रेकिंग न्यूज रही है। पिशावर में एक स्कूल पे हमला हुआ था, वो भी पठानों के बच्चे थे, ये भी पठानों के। फर्क क्या है, मैं मदरसे का तालिब इल्म हूं, मुझे आज बताए सारा मुआशरा कि अगर मैथमेटिक्स पढ़ने वाले मदरसे पे हमला हो तो मिल्ली तराने बने और मीडिया चीखे, फौज हरकत में आए, और अगर कुरान पढ़ने वाला 101 शहीद हो जाए तो कोई परवाह नहीं। मैंने परसों कहा था किसी का एक शेर, मैंने वो कहा था, भेज खुदा भी साको अब नाजल कर दे मेहंदी को, भेज खुदा भी सा अब नाजल कर दे मेहंदी को। आ देख दज्जाल आजाद हुए और फूलों के क्या हाल हुए। कोई नहीं बोला। 17 जनाजे कश्मीर के एक दिन उठे हैं, 17। अमेरिका का कुत्ता भी मर जाए तो इस्लामी मुल्कों के वजीर आजम पहुंच जाते हैं कि वो कहीं दहशत गर्दों ने तो नहीं मार दिया। मुझे को बताए तो सही, कश्मीरी दहशत गर्द है, अफगानिस्तान वाले दहशत गर्द है, सबसे बड़ा दहशत गर्द वो है किसने कुरान पढ़ने वालों पे हमला किया है। और मुझे शिकवा है अपने मीडिया से भी, मुझे शिकवा है उन सब इदारों से जो उसको हमने बड़ा एहतजाज किया था, तड़प कर बोले थे हम जब बच्चों पे हमला हुआ। मेरी रिकॉर्डिंग आप उठा के देखें, इतनी सख्त तकरीर शायद हमने कभी ना की हो। लेकिन हाफिज अगर कट जाए तो कोई परवाह नहीं, हाफिज अगर कट जाए तो कोई परवाह नहीं। ये बच्चे हमारे पास कुरान मजीद याद करते हैं, हमसे कोई पूछे इनका दर्द क्या है, हमसे कोई पूछे इनकी तकलीफ क्या है। वो हाफिज जितने 4 साल लगा के एक टांग पे बैठ के पूरा कुरान याद किया, एक टांग पे, और जिस दिन उसका मुकम्मल हुआ तुमने बम से उसकी बोटियां बखेर दी। अमेरिका टूटने वाला है, लेकिन हमें उसके टूटने से ज्यादा अफसोस नहीं, हमें उन पे ज्यादा अफसोस है जो जालिम इसके तादी बने हुए हैं, जो मुसलमान कहला के इसके तादी बने हुए हैं। तुमने रसूलुल्लाह को मुंह दिखाना है। याद रखना, ये तालिब इल्म मेरे नबी के दीन के वारस हैं। हुजूर ने फरमाया 70 आदमी सारी रात खड़े रह के इबादत करें, एक आलिम इशा पढ़ के सोए, फजर के वक्त उठे, फिर भी अल्लाह रसूल की नजर में आलिम की ज्यादा कदर है। अमेरिका को खदशा है उलमा से, वो डरता है रसूलुल्लाह का नाम लेने वालों से, लेकिन हम उन्हें बताएंगे, मैंने तैयार किया है। मैं एक छोटा आदमी हूं, पर मैंने तैयार किया जाती तौर पर कि अगर हम 40 बच्चों को कुरान मजीद याद कराते थे तो अब हम 100 बच्चों को कराएंगे। जो 100 को कराता था 200 को कराएगा इंशाअल्लाह ताला। उन एक एक बच्चों की शहादत के इवज हम सैकड़ों बच्चों को कुरान मजीद याद कराएंगे और तुम्हें बताएंगे ये मुस्तफा का दीन है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना कि दबा दोगे। ये मदारस पहले भी हुकूमतें नहीं चलाती, ये रसूलुल्लाह के नौकर चलाते हैं, और इंशाल्लाह ये चलते रहेंगे, ये महकते रहेंगे, ये फूलते रहेंगे, और यही चिराग जलेगा। इस बात को ना जरा दिल की गहराइयों से सुनना। हजरत आयशा सिद्दीका के पास लोग आए, आके अर्ज किया है अम्मा जी बारिश नहीं होती, कहत पड़ गया है। इस बात को ना जरा दिल की गहराइयों से सुनना। मस्जिद नबवी है, मस्जिद नबी के साथ इधर देखिएगा जरा, ये मस्जिद है, मस्जिद के साथ हुजूर की कब्र है, साथ हजरत आयशा का हुजरा है। पहले हजरत आयशा, फिर हुजूर का रोजा, फिर आगे बोलते जाइए आगे क्या है। चाहिए था ना सीधे मस्जिद जाते, हजरत आयशा के पास आए। तवज्जो करना मेरी बात। कहा अम्मा जी बारिश नहीं होती, क्या करें। अम्मा जी ने मस्जिद नहीं भेजा, कहने लगी इस तरह करो हुजूर के दरवाजे पे जाओ और जाके ना नबी पाक जहां दफन है वहां थोड़ी सी ना जो हुजूर के सर वाली जगह है ना कब्र पे, वो छत थोड़ी सी खोल दो, छत खोल दो। सहाबा कहते हम गए जहां हुजूर की कब्र अनवर थी, हुजूर आराम फरमाते, सराने वाली साइड से थोड़ी सी छत खोली, अभी खोली थी, अल्लाह ने फौरन बारिश अता फरमा दी। फौरन कहते हैं जब बारिश हुई तो हम मस्जिद में शुक्राने के नफल पढ़ने चले गए, हजरत आयशा के वसीले पे, रोजा रसूल पे, और रोजा रसूल के वसीले से अल्लाह की
یہ طریقہ تو ہمیں صحابہ سکھا رہے ہیں. باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. صحابہ تو دروازے رسول پہ جا رہے ہیں، ایک بار نہیں بار بار جا رہے ہیں. تو اکڑ کے پھر رہا ہے، اکڑ کے پھر رہا ہے. بڑی ضروری ہے یہ بات کرنی، بڑی ضروری، اور یہ بات آپ کے لیے سیکھنی. ذرا غور کریں، شیطان کی غلطی کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اللہ کو نہیں مانتا تھا. شیطان کی غلطی کیا تھی؟ بولے کس کو؟ ہے لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا. نہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں نا اس گل دا. ہمیں تو اگر پوچھا نا آج دی خبر کی یہ تازی تو تمہیں پتہ ہے. اور بھائی اس کو بھی سمجھیں، یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے، میری منت ہے، اس کو سمجھ لو، یہ کام آئے گا. یہاں عجیب رٹا ہے، یہاں لوگ معاذ اللہ تبارک و تعالی اللہ کا نام لے کے در رسول سے دور کر رہے ہیں. بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑی زیادتی ہے. امت کے دلوں پر خنجر چلتا ہے، اور میرا تو کلیجہ پھٹتا ہے جب میں ایسی تحریریں پڑھتا اور سنتا. یار تو کیا بیان کر رہا ہے؟ ڈر اللہ سے مرنا نہیں، نبی پاک کو منہ نہیں دکھانا، تو کیا کر رہا ہے؟ بتا نا شیطان کی غلطی کیا تھی. وہ تو صاف ستھری بات کر رہا تھا، یا اللہ ایک نہیں تو لاکھ سجدہ کرا میں تجھے کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا ادھر آنا، میرے 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 محبوب کو سجدہ کر. کہنے لگا نہیں کرتا. فرمایا فخرج فإنک رجیم، نکل جا تو لعنتی ہے. جو حضرت آدم کا وسیلہ نہ مانے وہ لعنتی ہے، اور جو روزہ رسول پہ کھڑا ہو کے کہے میں نبی کو وسیلہ نہیں مانتا، جو دروازے رسول پہ پہنچ کے کہے میں نبی پاک کو وسیلہ نہیں مانتا، جو مصطفیٰ کے وسیلہ ہونے کا انکار کرے. تو کہتا ہے کہ دنیا میں وسیلہ نہیں مانتا، اللہ تو قیامت کے دن بھی کہتا ہے جو مصطفیٰ کے پاس سے ہو کے آئیں گے میں بخش دوں گا. شفاعتی لآل الکبائر من امتی، حضور فرماتے ہیں موٹے موٹے گناہ گار آتے جائیں گے، کالی کملی کے نیچے چھپاتا جاؤں گا، جنت میں بھیجتا جاؤں گا. وہاں قیامت میں تیری معافی نہیں ہو رہی، تو یہاں نہیں مان رہا. بریلی کے امام فرماتے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر. اور دیکھ تو کہتا ہے میری نمازیں، میرے روزے، میری زکاتیں، میرا جہاد کام آئے گا. سن حضرت عبد الرحمن ابن عوف، صحابہ میں سے تگڑا آدمی، اتنا بڑا شخص، اتنا بڑا آدمی کہ جس کے پیچھے میرے رسول نے نماز ادا فرمائی ہے. اتنا بڑا شخص، ہر جہاد میں سب سے پہلے، سب سے امیر تھے، صدقات خیرات بڑھ بڑھ کے دیتے تھے، ساری نیکیاں ہیں. ایک بی بی نبی پاک کے لیے قمیض بنا کے لائی. ایک حدیثی ہے، یہ بخاری مسلم ہے، ایک حدیثی ہے کہ چادر بنا کے لائی، چادر بنا کے لائی، بڑے اچھے نقار نکالے، دروازہ رسول پہ آئی، حضور میری قبول کر لے. نبی پاک نے چادر اوڑی. اگرچہ ان کا نام شارحین نے لکھا ہے، صحیح حدیث میں صرف ایک صحابی کے لفظ ہے. شارحین کہتے ہیں کہ وہ عبد الرحمن ابن عوف تھے. چلو یار کوئی اور بھی تھے تو صحابی تو تھے نا، صحابی سے زیادہ تو نیک عمل ہم نہیں نہ کر سکتے. وہ صحابی تھے یا حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے. آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ بڑی پیاری لگ رہی ہے آپ کو چادر. حضور بنانے والے نے تو بڑی بنائی تھی، پر جب آپ پہ آئی ہے پھر تو نور علی نور ہی ہو گئی ہے. حضور بڑی پیاری، کیا بات ہے، کیا بات ہے. مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مدبریاں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ما اجمل کا، ما اکمل کا. اور جو آخر میں بات کی وہ بڑی بڑی منفرد ہے. کتھے مہر علی تے کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھی کتھے جاڑیاں. پھر کہنے لگے کوئی مثل نہ ڈھولن دی، تو چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی. تو چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں ہو. لم جاتی نظیر کا فی نظر مثلے، تو نشد پیدا جانا ایتھے جا نہیں ہو بولن دی. جناب عبد الرحمن، حضور کیا بات ہے. والضحیٰ واللیل اذا سجا، حبیب کیا بات ہے. حضور نے فرمایا تجھے اچھی لگ رہی ہے؟ کہا حضور بڑی اچھی لگ رہی ہے، قربان جاؤں. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. حضور نے فوراً چادر اتاری، کا عبد الرحمن لے لو. دے کے حضور چلے گئے. صحابہ گرد کٹھے ہوئے، محفل کا رنگ ہی بدل گیا. تھوڑی دیر پہلے مسکراہٹ تھی. ایک صحابی غصے سے بولے، کہنے لگے عبد الرحمن یار تو تگڑا بندہ ہے، تو چاہے تو ابھی باہر جا کے 100 چادر اس طرح کی خریدے. حضور تو کسی کی قبول ہی نہیں کرتے، بڑی مشکل سے کسی کی چیز لیتے ہیں، غریب کا خیال رکھتے ہیں.
हुजूर ने कबूल कर ली थी तो तू अजीब आदमी है, तूने मांग ली, ये ख्याल नहीं आया? पहले मुस्कुराहटें थी जब हुजूर और जनाब अब्दुर्रहमान, अब संजीदगी आई। अब संजीदगी के फौरन बाद जब सहाबी ने सवाल किया तो महफिल में आंसू आ गए। हजरत अब्दुर्रहमान रो पड़े, नमाजें भी हैं, जिहाद भी है, पर फख्र नहीं किसी बात पे, रो पड़े। कहने लगे, ओ बेलिया, तेरा क्या ख्याल है, मैंने ओढ़ने के लिए ली है, पहनने के लिए ली है? फरमाने लगे, नहीं, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने तो इसलिए ली है, जब मरूंगा तो घर वालों को कहूंगा मुझे नबी पाक की चादर में कफन देना। उठाना बुखारी पर ना, हुजूर की चादर में कफन देना, इसलिए कि मुझे पता है जब मुस्तफा की चादर ओढ़ के जाऊंगा तो अल्लाह बेहिसाब ही बख्शिश फरमा देगा। तू नबी पाक के वसीले का कायल नहीं, यहां चादर की बात हो रही। सुनिए, सुनिए और गौर कीजिए। हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह, उनकी अम्मा ने ना हुजूर से बड़ा प्यार किया। हजरत अबू तालब के घर में नबी पाक ने परवरिश पाई। उनकी वालदा हजरत अली की वालदा जनाब फातिमा बिनते असद हुजूर से बड़ा प्यार करती। सहाबा कहते हैं उस दिन हुजूर बड़ा रोए जिस दिन हजरत फातिमा ने मदीने में इंतकाल फरमाया। फातिमा बिनते असद जनाब अली की वालदा, फरमाते हैं जब खबर मिली कि हजरत अली की वालदा विसाल कर गई तो हुजूर रोने लगे। फरमाया, वो अली की नहीं, वो तो मेरी माँ थी, मेरी अम्मा थी। इमाम अबू नयम ने लिखा है, कहते हुजूर ने फरमाया, जब मेरी अम्मा को गुस्ल देने लगो ना, कफन पहनाने से पहले मुझसे पूछ लेना। सहाबा कहते हैं कफन देने से पहले औरतें आई, हुजूर क्या करना है? नबी पाक अंदर गए, जो कमीज पहनी हुई थी वो उतार के दी, और मैं चिट्टे रंग का सफेद रंग का कफन न देना, मेरा कुर्ता पहनाओ मेरी अम्मा को। हुजूर ने कफन दिया। हजरत अबू जर गिफारी फरमाते, जब जनाजा पढ़ लिया ना तो नबी पाक फरमाने लगे, कब्र सही बनाई है तुमने? हुजूर सही बनाई है। फरमाया, नहीं लगता नहीं। फरमाते, ये कहते कहते मेरे नबी कब्र में उतर गए, मेरी आंखें बरस पड़ी। मैंने कहा, अली की अम्मा, रब तुझसे क्या हिसाब लेगा, सारी रहमतें तो पहले तेरी कब्र में आ गई। इश्क सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के कब्र में भी उजाला होगा। नबी पाक कब्र में लेटे फिर बैठे। फरमाया, सही है कब्र। फिर मेरे नबी पाक ने दफन किया उनको। फिर देर तक दुआ करते रहे और रो के फरमाने लगे, ऐ अल्लाह, अपने नबियों के वसीले से और मेरे वसीले से मेरी अम्मा की कब्र रोशन कर दे। हजरत अबू जर फरमाते, किसी का दिल नहीं करता उसकी माँ मरे, आज मेरा दिल करता था काश मेरी मर जाती, ये फजीलत मेरी अम्मा को नसीब होती। सैयदना अबू जर फरमाते, जब हुजूर रुखसत होने लगे तो मैं करीब गया, मैंने कहा, हबीबा जरा ये रंग मुझे भी समझाए। तो हुजूर ने फरमाया, मैंने अपना कुर्ता इसलिए पहनाया है कि जब मेरा कुर्ता फातिमा बिनते असद को पहनाया जाएगा तो इसके तवस्सुल से अल्लाह उन्हें जन्नत का जोड़ा अता फरमाएगा। और कब्र में इसलिए उतरा हूं कि जब मैं कब्र में उतरा हूं तो अब मेरी अम्मा की कब्र तंग नहीं होगी, बल्कि अल्लाह मेरी बरकत से कुशादगी अता फरमा देगा। पशे मुर्दन फरिश्तों ने जो तलाशी ली तो क्या निकला, फकत एक दिल के गोशे से ख्याले मुस्तफा निकला। और मियाँ साहब तो तड़प उठे, कहने लगे, कब्र मेरी ते मेरे अपीरा, जे कर पावे फेरा, कब्र मेरी ते। चलो जिंदगी में भी दुआ रही, जिंदगी में भी दुआ रही कि तू आए, मैं को जीते मेरा दिल बर सोना, क्यों कर उसनू भावा, ओ वेड़े मेरे वड़दा नाही, मैं पई लख वसीले पावा। मैंने जिंदगी में भी कहा, वो नहीं आया, की सी जे दर्द बन के आ जा दो, वो नहीं आया। मियाँ साहब कहते हैं, मेरी कब्र में भी ये दुआ रही, कब्र मेरी ते मेरे अब पीरा, जे कर पावे फेरा, कब्र मेरी ते मेरे अब पीरा, जे कर पावे फेरा। कब्र दे विचों हड्डियां उठ के मुजरा कर सन तेरा। वाह तो सही, मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कब्र में लेट गए। ओ भाई, ये वसीला इतना प्यारा, ये वसीला। हज़रत अबू ज़र फरमाते, दिल करता था यहाँ मेरी अम्मा होती, इतनी करम नवाजियां, इतनी बंदा नवाजियां, इतनी रहमतें। हुजूर ने खुद हजरत ज़ैनब नबी पाक की साहिबजादी बड़ी बेटी का विसाल हुआ, हुजूर उस दिन भी बड़ा रोए और फरमाया,
جب میری بیٹی کو غسل دے لو تو پہلے مجھے بتانا، کفن نہ دینا۔ صحابہ کہتے ہیں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ بی بی صاحبہ کو غسل دے لیا، کیا کرنا ہے؟ تو حضور نے اس دن بھی کرتا اتار کے دیا، فرمایا میری قمیض میں میری۔ او بھائی یہ وسیلہ نہیں، یہ تجھے وسیلہ۔ ایک صحابی حضرت ابو معذورہ، شریعت میں کندھے تک بال رکھنا جائز ہے، اس صحابی کے اتنے لمبے بال تھے کہ جب وہ بیٹھتے تھے تو نیچے دب جاتے تھے۔ لوگوں نے منع کیا کٹواتا کیوں نہیں؟ فرمانے لگے نہیں کٹوانے۔ کہا کیوں؟ فرمانے لگے قبر میں لے کے جانے، قبر میں۔ کہا کیوں؟ اور میں ان بالوں پہ ایک دفعہ نبی پاک نے ہاتھ رکھا تھا، حضور نے دست مبارک رکھا تھا، میں ساتھ للہد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، ہم نے اندھیری رات سنی تھی چراغ۔ عبداللہ بن عتیق صحابی ہیں، حضور نے گستاخ قتل کرنے بھیجا، انعام دیے۔ انتقال کا وقت آیا تو بچوں کو بلایا، کہنے لگے یہ ایک ڈنڈا ہے، عصا ہے، جب مروں تو میری قبر میں رکھنا۔ کہا ابا جی سنا نہیں کبھی کسی نے ڈنڈا قبر میں رکھا ہو، عصا آپ کی قبر میں کیوں رکھے؟ فرمایا بیٹا تمہیں پتہ نہیں، یہ معمولی نہیں، یہ وہ ہے جو میرے رسول نے مجھے دیا تھا، یہ میری قبر میں، قبر میری تے میرے پیرا جے کر پاویں پھیرا، قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کن سا تیرا، پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا، فقط ایک دل کے گوشے سے خیال حضرت انس بن مالک کہتے ہیں مر جاؤں تو حضور کے منہ مبارک میری زبان کے نیچے رکھ دینا۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں میرے پاس حضور کے ناخن ہے، جب میں مروں تو میرے کفن میں رکھ دینا۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمارے پاس کوئی شے نہیں، کوئی شے نہیں، نہ ہمارے پاس حضور کے بال مبارک، ہم کم نصیبوں کے پاس، ہم غریبوں کے پاس نہ منہ مبارک، تو حضور آپ کے پاس کیا ہے؟ فرمانے لگے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، کہنے لگے کلیجہ پھاڑ کے دیکھو اندر دل پہ میں نے نبی کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، ہم نے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ حضور کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جو ہے، اس موضوع پر ہی بولتے جانے کو دل کر رہا ہے، لیکن اس عنوان کو ختم بھی کرنا ہے۔ ایک ہے حضور کا وسیلہ، ایک ہے اولیاء کا وسیلہ۔ یہ بات بھی 2-4 منٹ میں سمجھ لیں۔ صحیح بخاری مسلم میں میرے نبی پاک نے فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں لوگ جہاد کرنے جائیں گے، ایک زمانہ آئے گا میرے بعد لوگ جہاد کریں گے، پوچھا جائے گا تم میں کوئی صحابی ہے؟ کہا جائے گا ہے، تو نبی پاک فرماتے ہیں صحابی کی وجہ سے اللہ فتح عطا فرما دے گا، گویا ولی کا وسیلہ دینا۔ حضور فرماتے ہیں پھر لوگ جہاد کرنے جائیں گے تو پوچھا جائے گا مسلمانوں سے تم میں کوئی صحابی ہے؟ کہیں گے کوئی نہیں۔ کہا کوئی تابعی ہو صحابی کو دیکھنے والا؟ کہا جائے گا ایک ہے، تو فرمایا اس تابعی کی برکت سے اللہ فتح عطا فرما دے گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں بخاری مسلم کے لفظ ہے، پھر پوچھا جائے گا لوگ جہاد کرنے جائیں گے کوئی صحابی ہے؟ کوئی نہیں۔ کوئی تابعی ہو؟ کوئی نہیں۔ کوئی صحابی کو دیکھنے والے کو دیکھنے والا تبع تابعی ہو؟ ایک تبع تابعی ہے، تو نبی پاک فرماتے ہیں اس کی برکت سے ہی اللہ فتح عطا فرما دے گا۔ مشکات میں، بخاری میں موجود ہے، نبی پاک فرماتے ہیں یہ جو اللہ تم پہ بارشیں برساتا ہے، تمہیں رزق دیتا ہے، یہ تمہارے ضعیف لوگوں کے وسیلے سے اللہ دیتا ہے، یہ کمزوروں کے وسیلے سے دیتا ہے۔ مشکات میں لفظ ہے، نبی پاک نے فرمایا 40 افدال ملک کے شام میں ہوتے ہیں، جو عذاب تم سے دور رہتا ہے ان کی وجہ سے رہتا ہے، جو تم پر بارشیں برستی ہیں ان کی وجہ سے برستی ہیں۔ وہ کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے۔ شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے میری زندگی میں جتنی بلائیں ٹلی ہیں میرے شیخ کے وسیلے سے ٹلی ہیں، میں اس کی چھتری کے نیچے رہتا ہوں، کرم مجھ پہ برستا رہتا ہے۔ اتنی حدیثیں سنا کے ایک واقعہ سنانا تو بنتا ہے کہ نہیں بزرگوں کا؟ میں چونکہ جب عقیدے کا موضوع ہوتا ہے تو میں نیچے نہیں اترتا، میں قرآن و سنت کے عین بیچ رہتا ہوں۔ ایک بات، مرید ہو گیا محمود غزنوی حضرت ابو الحسن خرقانی کا، بیعت ہو گیا، آنے جانے لگا۔ ایک دن کہنے لگا حضور کوئی تحفہ دے دے، تو حضرت نے کرتا اتار کے دیا، کرتا دیا۔ یہ کسی کے پاس ہو تو بڑی نعمت ہوتی ہے، کسی بزرگ کا کوئی تبرک، کرتا دیا۔ فرمایا جب بہت زیادہ کوئی مسئلہ بن جائے تو کرتا سامنے رکھ کے دعا کرنا، اللہ تجھے فتح دے گا۔ محمود سومنات کے مندر توڑ رہا تھا، 2-4-5 دفعہ حملہ کیا، فتح نہیں ہوتی، اپنے شیخ کا جبہ رکھا ہے، اللہ اس کی برکت سے ہی فتح دے دے۔
کہتا ہے میں نے جبہ رکھ کے دعا مانگی، اگلے دن حملہ کیا تو اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ محمود کہتا ہے فتح ہو گئی، میں رات کو سویا، حضرت ابو الحسن خرقانی خواب میں ملے اور بابا جی کو میں نے دیکھا تو چہرے پہ جلال ہے۔ میں نے کہا حضور آپ ناراض ہے؟ کہنے لگے محمود تو نے کوئی قیمت نہیں ڈالی میرے کرتے کی۔ یہ جملہ آپ کو زیادہ سمجھ آئے گا۔ کہنے لگے تو کخ بول نہیں پایا، کوئی قیمت نہیں ڈالی تو نے میرے کرتے کی، بس ایک فتح۔ کہ حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے یہ میرے وجود سے لگا ہوا جبہ تھا، میں وہ شخص ہوں جس نے زندگی بھر وہ کام کیا جس میں اللہ رسول راضی ہے، اپنے آپ پہ پابندیاں لگا کے رکھی ہیں، رب نے اپنے فضل سے بڑا نوازا ہے۔ فرمایا اگر تو میرا جبہ سامنے رکھ کے یہ دعا مانگتا نا، اے اللہ ہندوستان کے سارے ہندوؤں کو ایمان کی توفیق دے دے، اللہ نے سب کو کلمے کی توفیق دے دی۔ تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی؟ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کرے، اور فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے۔ بندہ جس سے پیار کرتا ہے نا، وہ بندہ کبھی کبھی پھر پیار کا فائدہ ناجائز بھی اٹھاتا ہے، کبھی کبھی یہ بھی نقصان لوگ کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جب پیار ہو جائے تو اس کا فائدہ جائز بھی نہیں اٹھانا چاہیے۔ جس نے فائدہ اٹھا لیا تو اس نے تو استعمال کیا نا۔ تو ہوتا ہے ہمارے گھروں میں کہ اگر بچہ اماں کے قابو میں تو پھر اماں جو دل کرتا ہے کراتی ہے، اور جو اس کو کہہ دیتی ہے پھر وہ کہتا ہے خو میری اماں نو آکھیا ہے، پر وہ ڈنڈا اٹھا لیتا ہے، آؤ دیکھتا ہے نہ تاؤ دیکھتا ہے۔ یہ بھی ایموشنل کرنا ہے، کر لیتے ہیں لوگ۔ بیٹی کو بھی پتہ چل جائے نا ابا میری بات مانتا ہے، تو وہ سارے بچے کہنا سیر کرنے جانا ہے تو ابا جی کو کون منائے گا، تو کہتی ہے تسی چپ کر جاؤ، ابا جی کو میں بات کروں، اسے پتہ ہے میرے سے پیار کرتا ہے۔ اب بات کو سمجھ لیں، یہ ایک ایموشنل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، لوگ کر لیتے ہیں، اور وہ بندہ چونکہ پیار کر رہا ہوتا ہے تو پیار کرنے والا بہرحال کہیں نہ کہیں پھر قابو آ جاتا ہے۔ وہ استعمال بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہ بندہ ٹھیک ہوتا ہے، کیونکہ وہ استعمال ہو بھی رہا ہے تو پیار میں رہا ہے نا، پیار میں ہو رہا ہے نا۔ سمجھ لیں میری بات کو۔ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نا اپنی ماں سے بڑا پیار تھا اپنی والدہ سے۔ تو حضرت سعد بن نبی وقاص کلمہ پڑھ گئے، اماں جی نے بھوک ہڑتال کر دی، اسے پتہ تھا کہ میرا پتر مجھ سے پیار بڑا کرتا ہے، میں نے بالآخر منوا لینا۔ تھوڑی سی آبادی تھی، ایک گھر کے اندر جو مسئلہ چھڑتا تھا نا اس کا سارے شہر کو پتہ چل جاتا تھا۔ اب کونوں میں گلیوں میں اب باتیں بھی ہونے لگیں کہ وہ سعد کی ماں ہڑتال پہ بیٹھی ہوئی ہے، بڑا مسئلہ ہے۔ اب پریشر بڑھنے لگا۔ حضرت سعد بن نبی وقاص فرماتے ہیں کہ وہ جو میرے قریبی لوگ تھے نا صحابہ، وہ بھی مجھے کہنے لگے یار کوئی رستہ نکال، ہر چوک میں تیری بات ہوتی ہے۔ کہتے ہیں میں گھر جاتا تو گھر والے، بہن، بھائی، بچے، باپ سارے کہتے ہیں یار تیری ماں مر جائے گی۔ اب بہت بڑا ایشو ہے، ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے قربانیاں بڑی دی، لیکن آپ ذرا بات کو سمجھے نا کہ اماں بھوک ہڑتال پہ بیٹھ جائے، ایک انسان کہاں کھڑا ہو جائے گا؟ بدنامی الگ ہے، بحث الگ ہے، سیانہ بندہ، مالدار، وزادار، قبیلے والا۔ حضرت سعد بن نبی وقاص کی ماں نے 3 دن تک روٹی نہیں کھائی، پانی نہیں پیا، بے ہوش ہو گئی۔ اب جب بے ہوش ہوئی تو شور پڑا، سارا محلہ جمع ہو گیا، اب سارے لوگ کھڑے، اور بچہ وہ ہے جو ماں کی بڑی ماننے والا ہے۔ اماں کے اوپر لوگوں نے پانی شانی ڈالا، ہوش آئی تو حضرت سعد بن نبی وقاص قریب آئے، کہنے لگے اماں ایک بات کرنی۔ اماں بھی بڑی مشکل سے اٹھ کے بیٹھ گئی کہ پتر ماننے لگا ہے میرا۔ لوگ بھی کھڑے ہو گئے، مسکراہٹ بھی ہونے لگی کہ لو نہ کوئی بات ہونے لگی۔ ماں کہتی ہے کلمہ چھوڑ دے پھر مانوں گی۔ حضرت سعد بن نبی وقاص کہنے لگے اماں سن میری بات، 3 دن ہو گئے، مکے کا کوئی کونا کھدرا ایسا نہیں جس میں میری تیری باتیں نہ ہوئی، اور قبیلے کا، علاقے کا کوئی شخص نہیں، لوگوں نے بڑی باتیں کی۔ اور لوگ جب باتیں کرنے پہ آتے ہیں پھر اوپر تک جاتے ہیں، یہ بھی کہا کہ کیا دین یہ سکھاتا ہے کہ ماں بھوکی مر جائے؟ یہ بھی لوگوں نے کہا میں نے ہر شے سنی، برداشت کی، اماں اب تو میری بات کان کھول کے سن لے۔ ماں کہنے لگی وہ کیا؟ حضرت سعد کہنے لگے پیدا مجھے تو نے کیا ہے، 9 ماہ تیرے پیٹ میں رہا ہوں، روٹی تیرے ہاتھ سے کھائی ہے، تجھ سے زیادہ بہتر مجھے کوئی نہیں جانتا۔ ماں سن تیری کتنی جانیں؟ اماں کہنے لگی 1۔ تو حضرت سعد فرمانے لگے تیری 1000 جان بھی ہو نا، ایک ایک کر کے ساری نکل جائے تو میں محمد عربی کا کلمہ پھر بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تم ہو گئی بات۔ یہ کیا بات؟ وہ کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا تے لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد جدوں چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ یہ کیا بات ہے؟ اماں تیری 1000 جان بھی ہو، روٹی کھانی ہے تو کھا، نہیں کھانی تو نہ کھا۔ یہ لفظ کہتے حضرت سعد بن نبی وقاص رو پڑے، آنسو آ گئے، لفظ کہہ کے باہر نکلے، مجمع چھٹ گیا، جس نے جو مطلب لینا تھا لیا، جس نے جو کہنا تھا اس نے کہا۔ حضرت سعد چلے گئے،
شام کو گھر آئے تو اماں روٹی کھا رہی تھی، تو حضرت سعد فرماتے ہیں کہ محلے کی بیویاں کہنے لگی روٹی کیوں کھا رہی ہو؟ تو ماں رو پڑی، کہنے لگی پتر میرا ہے، میں نے پیدا کیا ہے، میرے پتر نے کبھی ضد نہیں کی، اس کے دل میں کچھ ہے اتر گئی ہے، کوئی ہے، کوئی کچا پکا جذبہ ہوتا تو میں تو 2 آنسو بہاتی تھی تو میرا پتر لوٹ آتا تھا، پر کسی رستے کا مسافر بن گیا ہے، اب کہیں پہنچ گیا ہے اور میں اس کا درد سمجھ گئی ہوں، جہاں گیا ہے اب وہاں سے یہ لوٹ سکتا۔ آپ سمجھے اتنا تگڑا ایمان جن لوگوں کا، ان کے بارے میں لوگ ڈسکس کریں گے۔ ان کو نا قرآن پاک نے بطور نمونہ بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان اس طرح کا جس طرح میرے نبی کے صحابہ کا۔ یہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے پہلے سے بارے میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جائے کہ ایمان اس طرح لاؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ لائے، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو وہ کہتے ہیں اس طرح ایمان لائیں جیسے بیوقوف لائیں، یہ تو بیوقوف ہے، ہر شے نبی پاک پہ قربان کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں الا انہم هم السفہاء، خبردار ہو جاؤ میرے نبی پاک کے غلاموں کو بیوقوف کہنے والوں، تم بیوقوف ہو۔ اللہ کہتا ہے تم پاگل ہو، بیوقوف ہو، اللہ انہیں پاگل کہتا ہے، اللہ پاگل کہتے ہیں انہیں جو نبی پاک کے صحابہ کو پاگل کہتے ہیں، اللہ انہیں پاگل کہتے ہیں۔ یہ معیار ایمان ہے، قرآن نے کہا ایمان اس طرح کا جس طرح کا نبی پاک کے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایمان اس طرح لاؤ جس طرح میرے نبی پاک کے صحابہ ایمان لائے ہیں، اس طرح ایمان لاؤ۔